بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کے درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاضری قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ اس فقیر نے تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو۔ یہ آیت شریفہ کا حصہ ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے وضو کے فضائل۔ ہر اتوار کو ہم مختلف موضوعات پر گفتگو سن رہے ہیں، فقہی مسائل کا ہم جاننا حاصل کر رہے ہیں، معلومات ہمیں مل رہی ہیں۔ محدثین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی کتابوں میں کتاب الطہارہ یعنی پاکی کی کتاب، پاکیزگی کے فضائل، طہارت کے فضائل کی حدیثوں کو جمع کیا ہے، کیونکہ طہارت کی تشریح زیادہ تر احادیث میں آئی ہیں۔ بہت ساری بشارتیں، خوشخبریاں، بہت سے فضیلتیں ہیں طہارت کے بارے میں۔ طہارت میں وضو شامل ہے، غسل بھی شامل ہے، وضو بھی شامل ہے، اور یہ نعمت طہارت کی صرف اہل ایمان کو ملی ہے۔ ہم اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش نصیب کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور مذہب میں، دنیا کے جو مذاہب ہیں، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، ہندو مت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں طہارت کے مسائل اور فضائل موجود نہیں ہیں۔ ناپاکیاں ہیں، اور وہ ناپاکی ان کے اندر کی بھی ہے، ان کے باہر کی بھی ہے۔ صرف مومن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ وہ ظاہر کی طہارت بھی حاصل کرتا ہے اور باطن کی طہارت بھی حاصل کرتا ہے۔ ظاہر کی طہارت تو غسل یا پانی سے، وضو کے پانی سے ہو جاتی ہے۔ آپ غسل کر لیں، شرعی طور پر غسل کے فرائض کے ساتھ۔ غسل کے 3 فرائض ہیں،
اس کے ساتھ آپ غسل کر لیں، وضو کر لیں، وضو کے فرائض کے ساتھ 4 فرائض ہیں، تو آپ کا ظاہری طہارت کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، آپ طہارت والے کہلاتے ہو، طاہر، پاک۔ اور جب آپ روحانی طور سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، تو یہ باطنی طہارت آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ کا باطن بھی اللہ کی ذکر اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ نعمت ظاہری اور باطنی طہارت یہ مومن کو ملی ہے، ایمان والے کو، اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اب طہارت میں جیسا کہ میں نے کہا کہ وضو بہت مقبول و معروف ہے، تو آج وضو کے فضائل پر مختصر وقت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک حدیث پاک، ویسے تو کئی حدیث ہیں، لیکن نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ابی ہریرہ سے روایت کی گئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب مسلمان بندہ یا مومن وضو کرنے لگتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر آنکھوں سے دیکھا ہو۔ چہرے کے اندر آنکھ شامل ہے، آنکھیں ہمارے چہرے کے اندر ہوتی نا، ہاتھوں میں تو نہیں ہوتی، نہ پاؤں میں ہوتی ہے، نہ پیٹ میں ہوتی ہے، آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ چہرے میں۔ تو فرمایا کہ جب چہرہ وضو میں بندہ دھوتا ہے، جو کہ وضو کے فرض میں سے ہے کہ اپنے پیشانی کے وہ جگہ جہاں سے بال اگتے ہیں، انتہا ہوتی ہے بال کی، وہاں سے لے کر لمبائی میں ٹھوڑی تک اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، چوڑائی تک، یہ چوڑائی جب چہرہ پورا دھلتا ہے تو فرمایا کہ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو چہرے کے اندر شامل ہے، آنکھوں نے جہاں دیکھا ہو، یعنی آنکھوں سے جو کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی گناہ ہوا ہو، نکل جاتا ہے۔ یا فرمایا پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یعنی یہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے اس میں جتنے قطرے بہتے ہیں وضو کے اعضاء پر، 2 قطرے بہنا لازم ہے وضو کے اعضاء پر۔ پانی بہاتے وقت اگر 2 قطرے ہاتھ پر بہہ جائیں، 2 قطرے دوسرے اعضاء پر بہہ جائیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے ہر وہ خطا دور ہو جاتی ہے جس سے اس کے ہاتھ نے پکڑا تھا، پانی یا پانی کی آخری بوند کے ساتھ، آخری بوند جو پانی کی بہایا تو ہاتھ کی ہر وہ خطا، ہر وہ گناہ جو ہاتھ سے ہوا ہے، کوئی غلط چیز آپ نے ہاتھ سے تھامی، پکڑی، ہاتھ سے تم نے کوئی گناہ کیا، مثلا کسی کو ناجائز مار دیا، ہاتھ سے مارا تو ہاتھ کا گناہ ہے،
فرمایا وضو کرنے سے یہ گناہ نکل جاتا ہے، دھل جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر اس کے پاؤں چلے، پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اب اس میں چہرہ، ہاتھ اور پاؤں اس کا ذکر ہو گیا، اور اس میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ظاہر ہے کہ وضو کرتے وقت چہرے پر بھی پانی ڈالا جاتا ہے، ہاتھوں پر، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر کوہنی تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، دھلنا ضروری ہے۔ پھر پاؤں ٹخنوں تک پیروں کی انگلیوں سے دھوئے جاتے ہیں، دھلنا ضروری ہے۔ اس پر یہ بشارت دی گئی کہ وہ تمام خطائیں، وہ تمام گناہ جو ان اعضاء سے ہوئے، چہرے سے ہوئے، چہرے کے اندر ناک بھی شامل، گندی چیز کو سونگھنا، آنکھ شامل، کسی ناجائز چیز کو دیکھنا، پھر کان شامل، چہرے کے اندر ناجائز بات کو سننا، یہ سب آ گئے۔ منہ بھی شامل ہو گیا، ناجائز چیز کو چکھنا۔ ایک چہرے کے اندر وضو میں دھلنے سے اس چہرے کے اندر جتنے اور چیزیں ہیں چہرے کے اندر آ گئیں وہ سب شامل ہیں، ان سب کے گناہ دھل جاتے، خطا نکل جاتی۔ کتنی بڑی نعمت ہے! اگر ایک بندہ دن میں 5 وقت نماز کے لیے 5 وقت وضو کر رہا ہے تو 5 وقت وضو میں اس کے یہ سارے اعضاء دھل رہے ہیں۔ حالانکہ وضو میں اور بھی باتیں ہیں، مسح چوتھائی سر کا فقہ حنفیہ میں فرض ہے، پورے سر کا مسح سنت ہے۔ وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا، واجبات نہیں ہوتے، یا فرائض ہیں یا سنتیں ہیں یا مستحبات ہیں۔ تو سر کا مسح، دھونا نہیں۔ مسح کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں پانی لگا ہوا ہے، چاہے پہلے سے وضو کے اعضاء دھوتے وقت موجود ہے یا آپ نے مسح کرنے کے وقت پانی لے کر چھوڑا تو ہاتھ آپ کے تر ہو گئے۔ وہ ہاتھ کی تری آپ نے سر کے بالوں کے پیشانی سے لے کر پیچھے تک آپ نے ہاتھ لیا اور واپس لایا، یہ سر کا مسح ہو گیا، وہ ایک بار ہے۔ باقی جو اعضاء ہوتے ہیں ایک بار میں تو دھل جاتے ہیں، فرض تو ایک بار ہے۔ وضو میں ہر عضو کا دھونا ایک ایک بار ہے فرض، مگر سنت 3 بار ہے۔ کلی سنت ہے، ایک بار 3 بار کوئی کرے گا تو یہ سنت ادا ہو گئی۔ چہرہ کوئی 3 بار دھو رہا ہے تو 3 بار کی سنت ہو گئی۔ ہاتھ 3 بار دھو رہا ہے تو سنت بھی ادا ہو گئی، حالانکہ فرض ایک بار ہے دھونا۔ مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی دھویا ہے اور حضور نے 3 بار بھی دھویا ہے۔ حدیثوں میں دونوں باتیں موجود ہیں، تو اس لیے فقہا نے ایک بار کو تو فرض کر دیا اور 3 بار کو سنت کر دیا، کہ اگر آپ کو
نبی پاک کی سنت بھی چاہیے، طریقہ، سنت کا معنی طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو فرمایا پھر 3 بار کر لو، تو حضور کا طریقہ بھی مل جائے گا، سنت ہو جائے گی۔ تو اب عام طور پر تعامل، عمل ہر مسلمان مرد و عورت کا کیا ہے؟ 3 بار دھونا، حالانکہ 1 بار دھونے سے وضو ہو جائے گا، یا اگر کسی کو بہت جلدی ہو نماز کی، وہ 1 بار ہی دھو لے گا تو وضو ہو جائے گا اس کا۔ چنانچہ اگر کوئی 3 بار ان اعضاء کو دھو رہا ہے تو سنت بھی پوری ہو رہی ہے، فرض بھی پورا ہو رہا ہے، کیونکہ فرض 1 بار ہونے سے ہو گیا، 1 بار دھونے سے۔ اب ساتھ میں اضافی نعمت جو ہر مسلم مومن مرد و عورت کو مل رہی ہے، وہ کیا مل رہی ہے؟ جو آپ نے حدیث میں سنا کہ گناہ اور خطائیں ہمارے اعضاء کی نکل رہی ہیں۔ دن بھر میں نہ جانے کتنی بار ہماری آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کتنی بار ہمارے ہاتھوں کا گناہ ہوتا ہے، کتنی بار ہمارے پاؤں کا گناہ ہوتا ہے، ناک کا، کان کا، زبان کا، کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ ہم اگر کسی سے یہ سوال کریں کہ آپ سے آج دن بھر میں کتنے گناہ ہوئے، تو وہ گن کے نہیں بتا سکتا، کیونکہ جانے انجانے میں، دانستہ اور نادانستہ، سارا دن میں 50 چھوٹے گناہ، گناہ صغیرہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اعضاء میں پانی پڑنے سے خطا اور گناہ کے دھلنے کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، یہ گناہ صغیرہ کے بارے میں، چھوٹے چھوٹے خطائیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ اب ظاہر ہے چھوٹے گناہ بھی ہے تو گناہ ہے تو خطا، وہ اس طرح سے دھل جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ تو یہ نعمت ہے۔ اب ایک بات اور ہے کہ وضو کوئی نماز کے لیے 1 بار کرتا ہے اور اس سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب اگر اگلی نماز کا وقت آ گیا تو اس نے تازہ وضو کر لیا، تو یہ زیادہ ثواب ہے، یعنی کہ وضو تھا، نماز پڑھی تھی، وضو ٹوٹا بھی نہیں، وضو تو موجود ہے۔ جیسے فجر میں آپ نے وضو کیا تھا، اس کے بعد آپ سوئے بھی نہیں، کیونکہ غفلت کی نیند ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جاگتے رہے اور آپ کو یقین ہے کہ وضو آپ کا باقی ہے، ٹوٹا نہیں، جس طرح وضو ٹوٹتا ہے، تو اس وضو سے آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر کسی نے اگلی نماز کے لیے اگلا وضو کر لیا، تو حدیث پاک میں حضور نے بشارت دی ہے کہ وضو کے اوپر وضو، نور کے اوپر نور ہے۔ سبحان اللہ، کہ ایک وضو ہے، اس پر اس نے دوسرا وضو کر لیا، تو یہ ایسا ہے جیسے نور پر نور پا لیا، نور کے اوپر نور لے لیا اس نے۔ لیکن ایک ہی وضو سے صحابہ کرام کی حدیث بھی ملتی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں بھی ادا فرمائی۔ تو جس کا وضو قائم ہے وہ ایک وضو سے اگلی نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ جس نے وضو کیا ہو اور اس سے ابھی نماز نہیں پڑھی اور پھر تازہ وضو کرے گا تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وضو آپ نے کیا تھا مگر اس سے کوئی عبادت نہیں کی، کیونکہ وضو عبادت مقصودہ نہیں، عبادت مقصودہ میں نماز ہے،
وضو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، اگرچہ بغیر نماز کے بھی باوضو رہنا بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص نماز کے علاوہ بھی باوضو رہے، سوتے وقت بھی وضو سے ہو، وہ بڑی فضیلت کی بات، بڑے ثواب کی بات۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امت کی تعلیم کے لیے یہ ثابت ہے کہ آپ نے نماز اگر ادا نہیں کرنی تھی، استنجا فرمایا تو آپ نے وضو نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ملتی ہے کہ حضور نے استنجا فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب پانی لے کر آئے کہ حضور وضو فرمائیں گے، تو حضور نے وضو نہیں کیا۔ فرمایا کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی کیا مجھے نماز پڑھنی ہے ابھی؟ یہ تعلیم کے لیے تھا، جواز کے لیے، اس کو کہتے ہیں بیان جواز، کہ اگر کوئی نماز کے علاوہ بے وضو ہے تو رہ سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایک شخص کوشش کرے کہ باوضو رہے۔ تو جب کوئی عمل گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، تو پھر افضل وہی ہوتا ہے۔ مثلاً باوضو رہنا بغیر نماز کے بھی ثواب ہے، پسندیدہ ہے۔ تو ایک شخص اگر سارا دن وضو سے رہے، یعنی جب وضو ٹوٹے تو وضو کر لے، تو یہ افضل عمل ہے کہ باوضو رہنا۔ جو شخص باوضو ہوتا ہے اس پر بد اثرات واقع نہیں ہوتے، وہ بچا رہتا ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو وضو کے بارے میں گفتگو آئی تو آپ نے یہی فرمایا کہ باوضو شخص پر کسی خبیث جن کا اثر نہیں ہوتا، ناپاکی کا اثر اس پر نہیں ہوتا۔ اس پہ آپ نے واقعہ بھی بتایا کہ مدینہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے ایک بہت بڑے عامل یہاں پر آئے ہوئے تھے کراچی میں، بہت پہلے، قیام پاکستان سے بہت پہلے۔ تو فرمایا ان کے وقت میں ایک شخص نے کہا ان کو کہ میری بچی پر جنات کا اثر ہے۔ وہ ان کو اپنے ساتھ لے گیا، وہ اس کے گھر گئے، وہاں جب پہنچے تو ان کا وضو ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے پانی لاؤ میں وضو کروں۔ ابھی پانی پہنچا نہیں تھا کہ جن نے حملہ کیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس پر فرمایا میرے جد امجد نے کہ باوضو رہنا فضیلت والا عمل ہے، سوتے ہوئے جاگتے ہوئے، اور ویسے نماز کے لیے شرط ہے وضو، نماز تو بغیر وضو کے ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی، جماعت چھوڑ دے، نماز توڑ دے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کو دوبارہ کرے۔ تو یہ تو شرط ہے نماز کے لیے وضو، ورنہ ویسے کوئی وضو سے رہتا ہے تو اچھی بات ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ بھی مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عثمان یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ
فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا کوئی مومن نہیں، ایمان والا نہیں کہ جس پر فرض نماز آ جائے، یعنی نماز کا وقت آ جائے فرض نماز کا، تو اس کا وضو، خشوع اور رکوع اچھی طرح کرے، وضو اچھی طرح کرے، خشوع یعنی کہ آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایسا جلدی جلدی کرے کہ پتہ نہ چلے کیا دھلا کیا نہیں دھلا. وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ باقی رہ گئی تو وضو نامکمل ہوگا، ناقص ہوگا، وضو نہیں ہوگا. تو اطمینان کرے کہ جو وضو کے اعضاء ہیں جن کو دھونا ہے پوری طرح دھلے یا نہیں دھلے. یہ اس کو کہتے ہیں خشوع کے ساتھ. اور پھر فرمایا رکوع اچھی طرح کرے نماز میں. اس میں بھی وہی بات آ گئی. رکوع کی جب بیان ہو رہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا رکوع میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو فرمایا کہ کیا ہوگا، حضور نے فرمایا الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب. بہت اچھی بات فرمائی. فرمایا اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. جو گناہ پہلے ہو گئے اس وضو سے پہلے، جو اس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا خشوع کے ساتھ، تو فرمایا حضور نے کہ اس کے پچھلے گناہوں کا یہ کفارہ ہو گیا. کفارہ کہتے ہیں بدلہ، کہ کوئی گناہ ہو گیا اب اس کا بدلہ، قسم کا کفارہ، روزے کا کفارہ، اس طرح سے. تو یہ فرمایا گناہوں کا کفارہ یہ وضو بن گیا کہ اس نے جو وضو کیا تو پچھلے گناہ دھل گئے. جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، یعنی یہ کبیرہ گناہ نہیں دھلیں گے. اس سے کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، یعنی بڑے گناہ وہ اس وضو کے دھلنے سے، اعضاء کے دھلنے سے معاف نہیں ہوتے. وہ تو صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اگر کوئی اللہ والا گناہ کیا ہے، حقوق اللہ والا، اور حقوق العباد کا کوئی گناہ کیا ہے تو پھر اس بندے سے معافی مانگنا، تبھی وہ گناہ معاف ہوتا ہے. وہ بغیر توبہ کے نہیں ہوتا. مگر باقی جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ ان وضو کے کرنے سے دھل جاتے ہیں. اور فرمایا وذالک الدہر کلہ، یہ ہمیشہ ہوتا ہے، یعنی ایک بار کے لیے نہیں ہے. آپ دن میں 5 مرتبہ وضو کرو گے، 5 بار ایسا ہی ہوگا کہ آپ کے گناہ دھلیں گے، خطائیں آپ کی مٹیں گی. اور جب جب آپ وضو کرو گے، وہ نماز کے لیے نہ بھی کیا ہو لیکن وضو کی نیت سے وضو کیا ہو. ایک ہوتا ہے یوں ہی چہرہ وغیرہ دھو لینا، یہ نہیں، وضو کرنا کہ باقاعدہ آپ نے وضو ہی کی نیت سے وضو کیا ہو. وضو کی نیت مستحب ہے کہ نیت کر کے وضو کرنا. پھر اس میں ایک بات اور ہے، حدیث شریفہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جو بات میں ابھی کرنے جا رہا ہوں یہ اسی طرح ہے جیسے ابھی آپ نے سنی، کہ حضور نے فرمایا کہ جو بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو جتنے اعضاء دھوتا ہے ان اعضاء کی پاکیزگی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر وہ پورا پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر وضو کرتا ہے تو فرمایا پورے جسم کی پاکیزگی مل جاتی ہے، پورا جسم پاک ہو جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے جو بیٹھے بٹھائے ایک مرد اور ایک عورت مسلمان مومن کو مل رہی ہے.
اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو طہارت ہے، وضو ہے، یہ امت محمدی کے لیے نعمت ہے، کسی اور امت کے پاس یہ نہیں ہے۔ بے شمار لوگ دنیا میں آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے دیگر مذاہب کے، ان کے ہاں کہاں ہے یہ طہارت، ان کے ہاں کہاں ہے یہ پاکیزگی، کہاں ہے یہ وضو؟ نہیں ہے۔ یہ تو ہم پر اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا فرما دیا۔ چنانچہ یہ آج کی نشست میں وضو کے اوپر میں نے گفتگو کی ہے، اور وضو کے فضائل پر، اس میں وضو کے مسائل بھی آ گئے، آپ نے سن لی، اور وضو کی برکات آپ نے سن لی۔ اب یہ وضو جو ہے یہ وہ نعمت ہے کہ اس کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ روز قیامت مومن کے جسم سے نور نکلے گا، اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور وہ وضو کا نور ہوگا۔ وضو کا نور جو دنیا میں اس نے حاصل کیا، اس نور سے میدان محشر میں مومن کا جسم چمکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو میدان محشر میں پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے پہچانیں گے؟ یعنی کوئی علامت؟ فرمایا ان کے چہروں کے اس نور سے جو وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ جو دنیا میں انہوں نے وضو پہ وضو کیا ہوگا، وضو سے رہے ہوں گے، وضو کی نعمت ان کو ملی ہوگی۔ یہ وضو صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے میدان میں ان کو اس طرح کام آئے گا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نور ٹپک رہا ہوگا، تو ان کے چہروں کے نور سے مجھے پہچان ہو جائے گی یہ میری امت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس وضو پر مداومت، ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا نور اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے، اور اس کی برکتیں باری تعالی ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔